جمیل صاحب، وعلیکم السلام۔ what do you see and realize کیا ہو رہا ہے دنیا میں سر؟ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ اور یہ جو نوجوانوں کی طاقت ہے، عوام کی طاقت ہے، کیا یہ ہر طاقت سے بڑی طاقت ثابت ہو گئی دنیا میں آج جمیل صاحب؟ انسانوں کے سمندر کے آگے تو دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر ہی نہیں سکی، تو لہذا یہ جو آج کل کے نوجوان ہیں جس کو جنریشن زی کہتے ہیں، وہ ان کو اویئرنیس بھی ہے، ان میں وہ سوجھ بوجھ بھی ہے، ان میں وہ انرجی بھی ہے کہ وہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو سکیں اور وہ آواز اپنی بلند کر سکیں۔ جب 23 تاریخ کو بلکہ کوئی 5-6 دن پہلے جب بند کیا گیا سوشل میڈیا کو، تو اس کے بعد نیپال میں نوجوان وہاں کے بفر پڑے، اور جب وہ بفر پڑے تو اسکولوں کی یونیفارم میں، کالج کی یونیفارم میں وہ باہر نکل آئے، اور یکے بعد دیگرے 21 نوجوانوں کا جو ہے وہ قتل بھی ہوا، وہ مارے بھی گئے وہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کارروائی نہیں چھوڑی، اور اندازہ کریں وہ سارے پولیٹیشینز کے گھروں میں گھس گئے، جس پارٹی جس مکتبہ فکر کے بھی، چاہے وہ کمیونسٹ کے ہوں، کانگریس کے ہوں، دوسرے ہوں، ساروں کے جا کے انہوں نے ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی وہاں جا کے، اور یہاں تک کہ زندہ بھی جلا دیا، پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس گئے۔ تو یہ جب تک ایک لاوا پکتا رہتا ہے، آپ نے دیکھا کہ نیپال میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا، جب پابندیاں لگی، کہ نیپال میں تقریباً 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو ایکسیس ہے، چھوٹی سی آبادی میں سوشل میڈیا پہ کا ایکسیس تھا، اور جب اچانک بند کیا گیا تو ان کے نہ صرف اپنے جو خیالات تھے ان کو انہوں نے محسوس کیا اس پر ایک ٹینشن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے موٹے کاروبار جو آج کل یہ کر رہے ہیں نوجوان کہ یہ یہاں کے مختلف ملکوں کے، تو وہ اس پر بھی فرق پڑا، جس سے وہ بفرے تو ایسے بفرے کہ پرائم منسٹر نے بھی ریزائن کر دیا، پولیٹیشینز بھی جان بچا کے بھاگے، اور پھر اس کے بعد اب بھی وہ، کیونکہ کوئی سینٹرل لیڈرشپ ہے ہی نہیں، اور سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہے تو ہر شخص اور ہر ذی نسل کا بندہ اور بندی وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے اس وقت، تو کہتے ہیں کہ اب الیکشن بھی کال کریں، اور اب نوجوانان جس طرح کے اس سے پہلے بنگلہ دیش میں آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو اب نوجوان وہاں کے وہی اب حکومت چلائیں گے، اور وہی اس ملک کا وہ سوال ہے۔ اب اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سینٹرل کمانڈ نہ ہو، بنگلہ دیش میں تو پھر بھی ایک سینٹرل کمانڈ مل گئی تھی ان کو، اس میں سینٹرل کمانڈ نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی رخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیونکہ یہ آج کل کی نوجوان نسل وہ اپنا برا اور بھلا سمجھتے ہیں، اور ہر جگہ وہ کہہ رہے ہیں، پوسٹر لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جی کرپشن ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا ہمارے لیے، اور کرپشن کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا تھا، ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا تھا۔ یہ پولیٹیشین، یہ بیوروکریٹس، انہوں نے مختلف طبقات کے نام لیے کہ یہ جو ہے ہمارے کرپشن کے پیسوں سے اپنے عیش و عشرت کر رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جمیل صاحب، آپ کا یہ تجزیہ سننے کے بعد میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو کیا اب دنیا میں ہر وہ طاقتور شخص جو اپنے طاقت کے بلبوتے پہ پاور کے اندر ہے، اقتدار کے اوپر قابض ہے، اور وہ اپنی رعایا کا، اپنے عوام کا خیال نہیں رکھ رہا، وہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بھوک بڑھ رہی ہے، تو کیا اس کو آج یہ سچویشن دیکھ کے کچھ ریئلائز کرنا چاہیے، کچھ خوف اسے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے جمیل صاحب؟ دیکھیں، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی۔ تو یہ بات ہے کہ مفلسی اگر ہو جائے تو لوگ آج کی دنیا میں بفر پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، تو لہٰذا یہی سلسلہ نیپال میں ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں اور ہمارے یہ ٹیکس کے پیسے ہمارے لیڈران کھا جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ پھر سڑکوں پہ نکل آئے، اور کیونکہ کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں تھی تو جو ان کو نظر آیا، اور ان کے پرسیپشن میں جو طبقہ، جس طبقے سے جو شخص تعلق رکھتا تھا، جو حکمرانوں میں سے تھا یا پہلے تھا یا پولیٹیکل پارٹیز میں تھا، اس کو انہوں نے معاف کیجیے گا، اس کو انہوں نے اپنے تشدد کا نشانہ بنایا اور اپنے غم و غصہ کا نشانہ بنایا۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ نیپال میں یقیناً ان کو ایک نئی گورنمنٹ لانی پڑے گی، یقیناً اس کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوگی،
اس میں ایک چھوٹا سا دوسرا عنصر شامل ہے کہ موجودہ حکومت نیپال کی اس کی نہیں بنتی تھی انڈیا سے بھی، کیونکہ انڈیا سے نہیں بنتی تھی تو انڈیا میں ابھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھارت کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ بھارت کو آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا اور جو ان کو ڈس انفو لیب وغیرہ جو چلاتے رہے ہیں وہ یورپ میں 720 کے قریب جو ہمارے خلاف اور جو چائنا کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں، وہ اگر انہوں نے نیپال کے خلاف بھی استعمال محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہے، اور جنریشن زی کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ان پر پابندی لگ گئی تھی، بالکل تو ٹھیک سر. ان کو اس سے بھی فرق پڑا ہے. جمیل صاحب، میں لاسٹ کوشچن ٹو یو سر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر قطر پہ جو حملہ کیا اسرائیل نے اور قطر نے کہا کہ ہماری سوورینٹی پہ اٹیک ہوا ہے، کیا قطر اسرائیل پہ حملہ کرے گا سر؟ قطر کیا جتنے بھی او آئی سی کے 57 ممالک ہیں ان میں سے کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا. اسرائیل نے جس طرح پنجے گاڑ لیے ہیں ہر بڑے ملک میں اور ہر ملک کے طاقتور حکمرانوں کے ساتھ جو انہوں نے اپنی اسرائیلی لابی کے ذریعے تانے بانے بول دیے ہیں، اس لیے آپ کے سوال کا اسٹیٹ جواب تو یہ ہے. لیکن ابھی قطر نے کہہ دیا ہے، قطر کے پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اس کا رسپانس دیں گے، لیکن ساتھ میں انہوں نے لیگل ٹیم بنا لی ہے. اب لیگلی کیا ہو سکتا ہے؟ لیگلی ہو ہی سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل اس کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت وہ کر سکتے ہیں ریٹیلیٹ، لیکن اگر وہ ریٹیلیٹ کریں گے تو وہ کہیں گے وہ ان کو پتا ہے کہ وہ وithstand نہیں کر سکیں گے. قطر نے پلیز کرنے کی کوشش کی، $400 بلین کا جہاز بھی دیا، 1.4 ٹریلین کا انہوں نے بزنس ڈیل بھی کی، لیکن کچھ نہ دوا نے کام کیا، اس لیے کہ آج کل ملک وہ اپنی اکنامک طاقت کو برقرار رکھ سکتا ہے اور اپنے عزت و تکریم کو برقرار رکھ سکتا ہے جو ملک اپنے ادروائز پاورفل ہو. کیونکہ دنیا میں اب انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑانا اسرائیل جیسے ملکوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اسرائیل مسلسل دھجیاں اڑا رہا ہے. آپ 1948 سے لے کے اب تک دیکھ لیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے کسی ریزولوشن کی پاسداری اسرائیل نے نہیں کی ہے. اور اس میں بھی اگر او آئی سی کی اگر آپ بات کر رہے تو او آئی سی کے اپنے پریمبل کے جو پیراگراف 16 ہے اس میں دیا ہوا ہے غازہ کا کاز، پیلسٹین کا کاز، القدس الشرف کا کاز. آرٹیکل 9 میں ہیڈ آف اسٹیٹس کو ایکسٹرا آرڈنری سیشن بلانا چاہیے اگر کسی ممبر ملک او آئی سی کے ممبر ملک جیسے قطر پہ کل ہوا اس سلسلے میں، اور ایکشن لینا چاہیے. نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو او آئی سی بنی ہے وہ چیپٹر 8 کے تحت یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت بنی، اور وہ چاہے تو یہ کر سکتے ہیں. ابھی تک یہ بلا لینا چاہیے تھا، نہیں ہوا. تو سمپل سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوگا.